بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد مہتاب۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ اور ڈے بائی ڈے بڑھتے ہوئے بلز کی وجہ سے لوگوں کا بہت زیادہ رجحان اس وقت سولر ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، لیکن سٹل اس وقت جو ہماری سراؤنڈنگس میں لوگ ہیں لیک آف نالج کی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں کہ کیا ہمیں گھروں میں سولر لگوانا چاہیے یا نہیں۔ اچھا، صرف گھروں میں نہیں، بیسیکلی سولر اس وقت ریکوائرمنٹ بن گیا ہے گھروں میں بھی، انڈسٹری میں بھی، ایگریکلچر میں بھی، اور پاور پلانٹس تو سولر کے لگ ہی رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں۔ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور پچھلے 4 سال سے سولر پاور پلانٹس پر ایز اے سولر پروفیشنل کام کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کامن لوگ ہیں ان کو ایک بیسک نالج دے دیا جائے، تاکہ اگر وہ پلان کر رہے ہیں گھروں میں سولر لگوانے کا یا اسٹل کنفیوزڈ ہیں کہ کیا ہمارے لیے سولر بینیفیشیل ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ان کو ہیلپ فل ہو جائے۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک سیریز آف ویڈیوز بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو سولر اسمبلی ہوتی ہے، جو ایک سولر پاور کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس میں کیا کیا بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں، ہم کس طرح جج کریں گے کہ کون سا کمپوننٹ اس وقت ٹائر 1 میں لائی کر رہا ہے جس کی وارنٹیز اویلیبل ہیں، کیا سولر اکنامکلی وائبل ہے، کیا ہمیں گھروں میں لگوانے سے کوئی بینیفٹ ہونے والا ہے، اور اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سولر کی نارملی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گرڈ ٹائڈ۔ گرڈ ٹائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ واپڈا بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ سولر پاور بھی یوز کر رہے ہیں۔ ایسے سسٹمز کو ہم کہتے ہیں گرڈ ٹائڈ سسٹمز۔ کچھ سسٹمز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آف گریڈ۔ آف گریڈ مینس کہ اس میں گرڈ انکلوڈیڈ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل فار فلنگ ایریاز، دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر واپڈا اویلیبل نہیں ہوتا، وہاں پر ہم صرف سولر لگا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہائیبرڈ سسٹمز۔ ہائیبرڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹریز، بیسیکلی جو ہمارا آن گریڈ سسٹم ہوتا ہے اسی میں ہم ہائیبرڈ بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں، مینس کہ بیٹریز کا بیک اپ بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا 3 ٹائپس آف سولر پاور اسمبلی کے کس کس طریقے سے ہم اس کو لگا سکتے ہیں۔ موسٹلی ہم نے گھروں میں لگانا ہوتا ہے اس کو، تو یہ گرڈ ٹائڈ سسٹم ہوگا، اور باقی جو نیکسٹ بیٹری والا اسٹیپ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے یوز کے اوپر کہ کیا ہم اس کا بیک اپ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اب میں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم فوری طور پر آتا ہوں کہ کیا سولر پاور گھروں میں لگانے سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اس وقت کرنٹلی مارکیٹ میں جو کاسٹ چل رہی ہے، میں تھوڑا سا میتھمیٹکلی کیلکولیٹ کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ سولر پاور کتنے دنوں میں ہمیں اپنا پے بیک کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں فری آف کاسٹ پاور ملتی ہے۔ ہم کنسیڈر کریں گے 5 کلو واٹ کا سسٹم۔ جو نارمل کیلکولیشنز ہیں اس کے اکارڈنگ 1 کلو واٹ کا سسٹم ڈیلی بیسس پہ ایٹ این ایوریج 4.5 یونٹس آف انرجی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو 5 کلو واٹ کے لیے کریں تو ایک دن کے اندر 22.5 یونٹس آف انرجی ہمیں ملے گی۔ 10 ڈیز میں 225 اور 30 ڈیز میں اگر ہم اس کو کریں تو اٹ ول کم آؤٹ ٹو بی 675 یونٹس ان اے منتھ۔ اسی طریقے سے فردر جب ہم اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ مور دین 8000 بن جائے گا۔ اس وقت ہمارا جو ریزیڈینشیل یونٹس ہیں وہ لائی کر رہے ہیں 10 سے 15 روپے کے درمیان۔ ہم ایک یونٹ کو 12 روپے بھی اگر کنسیڈر کریں تو ایک سال میں ہمیں 5 کلو واٹ کا سسٹم تقریباً 1 لاکھ روپے کی بجلی دے گا۔ موسٹ آف دا ٹائمز اس سے زیادہ ہی دے گا، لیکن میں نے ایک رف کیلکولیشن کی ہے 1 لاکھ روپے۔ اور 5 کلو واٹ کا سسٹم اس وقت مارکیٹ میں وداؤٹ بیٹریز تقریباً 4 سے 4.25 لاکھ روپے کا لگ رہا ہے۔ مینز کہ 4 سے 4.5 سال میں آپ کے سولر سسٹم کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ بجلی کے بل میں نمایاں کمی آ جائے گی۔ سولر پاور سسٹم کی جو نارمل لائف ہے وہ 25 سال ہوتی ہے، تو باقی کے 20 سال آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ بجلی ملنے والی ہے۔ تو یہ تو آپ لوگ بالکل بھی کنفیوز نہ ہوں
کہ سولر بینیفیشیل ہے یا نہیں. ڈیفینیٹلی اٹس بینیفیشیل. سیکنڈ اسٹیپ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، پہلے نمبر پہ تو اکنامک ہم نے ڈسکس کر لیا. نمبر 2 پر کہ سولر کو ہم کیا خود لگوائیں یا ہمیں کسی سے لگوانا چاہیے. دیکھیں، خود اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، نالج پتہ ہونا چاہیے کہ جو پی وی پینل اس وقت ہیں مارکیٹ میں وہ ٹیئر 1 میں کون کون سے آ رہے ہیں، ان کے مارکیٹ میں کیا ریٹ ہیں. اسی طریقے سے انورٹر کی ٹائپس کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اسٹرکچر کی طرف جائیں گے، کیبلز کی طرف جائیں گے. اٹ ول بی اے ہیکٹک ٹاسک. دو کہ کافی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی جس میں لوگ انکریج کر رہے ہیں کہ اگر آپ خود لگانا چاہتے ہیں. دیکھیں، میری کوئی کمپنی نہیں ہے اور نہ میں یہاں پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنے والا ہوں. ہاں، دو کہ آخر میں آپ لوگوں کو ایک ایکسٹرا سروس کے طور پر سجیشن دوں گا کہ اگر کسی کو بھی کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہے جو سسٹم لگوانا چاہتے ہیں یا جو انہوں نے لگوایا ہوا ہے، تو وہ اگر ان کو کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی بھی سولر پینل بے شک وہ گھٹیا سے گھٹیا کوالٹی کا ہو، پہلے سال بالکل صحیح پرفارم کرے گا. پہلے سال آپ ڈفرینس نہیں کر سکتے کہ از اٹ گڈ اور از اٹ بیڈ، از اٹ نمبر 1، از اٹ ٹیئر 1 اور سم تھنگ ایلس. 1 سے 2 سال چلنے کے بعد اس کی پرفارمنس ڈراسٹکلی ڈیکریز ہو جائے گی. اور اگر وہ آپ نے خود لگوایا ہوا ہوگا وداؤٹ اینی وارنٹی، انشورنس لگوایا ہوا ہوگا، تو وہ آپ کے لیے بہت ڈیزاسٹرس ڈیسیجن ہوگا. تو مارکیٹ میں بہت نامنل پروفٹ کے ساتھ کافی لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں جو پی وی پینلز کی 12 سال پروڈکٹ وارنٹی اور 25 ایئرس پرفارمنس وارنٹی دیتے ہیں. وہ آپ کو انشور کریں گے کہ آپ کا یہ سسٹم اتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرے گا. انورٹرز کی 5 ایئرس وارنٹی، اسٹرکچر کی 10 ایئرس وارنٹی، کیبلز کی وارنٹی، ورک مین شپ کی وارنٹی. آپ سیف سائڈ پر ہو جاتے ہیں، آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ فوری طور پر سپلائر سے کانٹیکٹ کر کے اپنا پرابلم ریزالو کروا سکتے ہیں. 2 سے 3 کمپنیز ہیں اس وقت مارکیٹ میں مین، بڑی بڑی پریمیریون، لیکن ان کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ چھوٹے سسٹم نہیں لگاتے. تو اس سلسلے میں 2 کمپنیز میں نے دیکھی، ایک انڈیکوسٹ کمپنی ہے اور ایک ایوارڈ کمپنی ہے. اگر کسی نے سسٹم لگوانا ہے تو وہ ان دونوں سے کانٹیکٹ کر کے ٹیکنیکل ہیلپ لے سکتا ہے، گائیڈ لائن لے سکتا ہے. اور اگر سسٹم لگوا لیا ہے اور اس میں کوئی پرابلم فیس ہو رہا ہے تو اس کے اکارڈنگ بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. میں دونوں کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں انٹر کر دوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے